اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ سب کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کی دعا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ مطلب اگر آپ اس دعا کو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ وہ میرے بہن بھائی جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو حل کر دے، پریشانیاں ان کی زندگی سے ختم ہو جائیں، وہ میرے بہن بھائی اس وظیفے کو، اس دعا کو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ہر مصیبت سے نجات دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، پریشانیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ کسی کو گھر کی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، اور کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس قسم کی تمام مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ میرے تمام بہن بھائی اس وظیفے کو لازمن کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ان کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو رمضان المبارک کے بابرکت چاند کے صدقے حل کر دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ چاند بہت ہی مبارک ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں طلوع ہونے والا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور راتوں کو قیام کو نفل، اور جو شخص اس میں قرب الہی کی نیت سے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھتا ہے، اور جو شخص اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہی ہے۔ پیارے بہن بھائیو، یہ غم خوری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کی افطاری کراتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیو، اس بابرکت مہینے میں تمام نیک کام کر کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، اور جو میرے بہن بھائی کسی کے روزے کو افطار کروائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دوزخ سے آزاد کر دے گا، نیز اسے روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک روزہ افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ ایک کھجور کھلانے یا پانی پلا دینے یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر افطاری کرانے والے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس مہینے کی ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے ملازم پر تخفیف کراتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے، یعنی جو شخص اپنے ملازم سے کم کام کروائے گا اللہ پاک اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اسے دوزخ سے آزاد کرا دے گا۔ اس میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جن 2 کاموں کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور دوسرا اسے بخشش طلب کرنا۔ پیارے بہن بھائیو، جن 2 کاموں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اور دوسرا یہ کہ دوزخ سے پناہ مانگو۔ جو شخص روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ یہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں کچھ ہی دنوں بعد آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا یہ کہ جب رمضان کی پہلی
آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، تاکہ وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کریں۔ پیارے بہن بھائیوں، پانچواں یہ ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ جب مزدور اپنا کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں پوری مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح پیارے بہن بھائیوں، جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں جائیں گے تو اللہ پاک اپنی رحمت کے ذریعے، اپنی برکت کے ذریعے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تھی رمضان المبارک کی تھوڑی سی فضیلت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے روزے دار کو بہت ہی زیادہ عظمت بخشی ہے، اور جب ہم رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کریں گے تو فرضوں کی طرح اس کا بھی 2 گنا زیادہ ثواب، اجر و ثواب ملے گا اور فائدہ پہنچے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ سے التماس ہے کہ جو میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دے تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ رمضان المبارک کا بابرکت چاند دیکھ لے تو آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے پہلا کلمہ، اس دعا کو آپ نے شہادت دیتے ہوئے اللہ کے ہاں 1000 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، 1000 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر، اس کے مبارک چاند کے سامنے کھڑے ہو کر 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہے، اور ذہن میں، اپنے دل میں اپنی حاجت کو، اپنی مشکلات کو، اپنی پریشانیوں کو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ دوبارہ سننے کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ رمضان المبارک کا بابرکت چاند دیکھیں تو آپ نے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے کلمہ طیبہ کو 1000 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگنی ہے، التجا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں سے تمام مشکلیں، پریشانیوں کو ختم کر دے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو لازمن کرے، انشاءاللہ اللہ پاک رمضان المبارک کے بابرکت چاند کے صدقے آپ کی تمام مشکلیں، پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ اس کے علاوہ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ پاک آپ کو ایک اور فائدہ پہنچائے گا، وہ یہ ہے کہ آپ اگلے رمضان آنے تک امن و سلامتی میں رہیں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں خوشحالیاں، برکتیں پیدا کر دے گا اور علم اور رزق کا اضافہ فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ بتانا ہمارا فرض ہے، اور اس کو کر کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا آپ کا مقصد اور کامیابی ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔